ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلے کی جانب سے تیار کردہ بیک اپ پلان کی بدولت عید الاضحیٰ کے تینوں دن بروقت علائشیں اٹھانے کا کام کامیابی سے ہمکنار رہا۔ صاف ستھرا صفورہ ٹاؤن کے سلوگن کو منتخب بلدیاتی نمائندگان، افسران اور عملے نے عملی طور پر کامیاب بنایا۔ شکایتی مراکز کیمپس مکمل طور پر فعال رہے، جہاں شکایات کے ازالے کو 10 منٹ میں یقینی بنایا گیا۔ عید الاضحیٰ میں علائشیں اٹھانے کے بعد صفورہ ٹاؤن میں جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ کے کام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہماری ٹیموں نے بہت ہی اچھا کام کیا، یہاں تک کہ ہمارا بیک اپ جو پلان تھا بھرپور طریقے سے کامیاب گیا، اور الحمدللہ مین شاہراہوں پہ ہم نے فوکس رکھا۔ آبادیوں میں بہت ساری گاڑیاں تھیں آلریڈی، تو شاہراہوں پہ ہم نے ہماری مکمل کوشش تھی کسی طرح بھی علائشیں یا اس طرح کا کوئی گند وہاں پر نہ ہو۔ تو ہماری ٹیمیں جو ہیں گشت کر رہی تھی، پیٹرولنگ کر رہی تھی سارے ٹاؤن میں جہاں جہاں نظر آ رہا تھا، اور ان کو ساتھ ہی صفائی کرتی جا رہی تھی۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ ہمارے ٹاؤن کے لوگ ایسے ہی بہترین کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنے ٹاؤن کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ تو خصوصاً میں اپنے ٹاؤن کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، جن نے صبح تقریباً کوئی 9 بجے سے اپنی عید کے خصوصی وقت دے کر اپنی فیملی کو چھوڑ کر ہمارے ٹاؤن کی اور ٹاؤن کے لوگوں کی خدمت کی۔ میں ان تمام دوستوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کے تینوں دن لانڈی ٹاؤن میں علائشیں اٹھانے کا آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری رہا۔ ٹاؤن انتظامیہ اور سندھ سالڈ ویسٹ کا عملہ علائشیں اٹھا کر ڈمپنگ پوائنٹس پر پہنچانے میں مصروف عمل رہا۔ چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے اسسٹنٹ کمشنر لانڈی اون عباس، وائس چیئرمین محمد عمران، میونسپل کمشنر محمد ابراہیم عمرانی کے ہمراہ عید کے موقع پر قائم مختلف کلیکشن پوائنٹس پر علائشیں اٹھانے کے آپریشن کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکمہ کو بروقت علائشوں کو اٹھا کر ڈمپنگ پوائنٹس منتقل کرنے کے احکامات بھی دیے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ٹاؤن افسران بھی موجود تھے۔ چیئرمین عبدالجمیل خان، وائس چیئرمین محمد عمران کے ہمراہ لانڈی ٹاؤن میں علائش آپریشن کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ یوسی دفاتر کے دورے بھی کیے گئے۔ انہوں نے اس موقع پر مزید کہا کہ علائشیں اٹھانے کے ساتھ چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا بلدیہ ٹاؤن کا دورہ، علائشیں اٹھانے، چونے کے چھڑکاؤ اور صفائی کے مؤثر انتظامات کا اطمینان کا اظہار کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسقانی، رکن سندھ اسمبلی آصف موسیٰ، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ کے ہمراہ عید الاضحیٰ کے دوسرے روز بلدیہ ٹاؤن کے مختلف علاقوں ڈمپنگ پوائنٹس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈی جی سندھ سالڈ ویسٹ وحید لغاری، جی ایم راحیل خواجہ، چیئرمین دشان تنولی، چیئرمین ممتاز تنولی، الیکشن سیل انچارج عبدالسلام آفریدی، سینیٹیشن ڈائریکٹر آصف بیگ بھی موجود تھے۔ میئر کراچی کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کی جانب سے صفائی کے انتظامات، علائشیں مقررہ مقامات تک پہنچانے اور چونے کے چھڑکاؤ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے صفائی کے عمل، بروقت علائشوں کی منتقلی اور ڈمپنگ پوائنٹس پر چونے کے چھڑکاؤ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بلدیہ ٹاؤن انتظامیہ، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور عملے کی کارکردگی کو سراہا۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسقانی نے بتایا کہ علائشیں اٹھانے کے بعد تمام اہم مقامات پر چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا تاکہ تعفن اور جراثیم سے بچاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عید کے فوراً بعد پورے بلدیہ ٹاؤن میں جراثیم کش اسپرے مہم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا تاکہ علاقے کو صاف اور صحت مند رکھا جا سکے۔ میئر کراچی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور اس کے نمائندے عوامی مسائل کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی میں مزید بہتری لانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے میونسپل کمشنر صدر نور حسن اور دیگر افسران کے ہمراہ ڈمپنگ پوائنٹس کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین صدر کے ہمراہ ڈائریکٹر سینیٹیشن، بلدیاتی افسران اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین صدر نے دورے کے موقع پر جاری آپریشن کا جائزہ لیتے ہوئے کام مزید تیز کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا، جس طرح افسران اور عملے نے دن رات محنت کی ہے وہ شاباشی کے مستحق ہیں۔ ہم نے جو پلان بنایا تھا اس پر عمل درآمد کی وجہ سے حالات کنٹرول میں رہے۔ علائشیں اٹھانے کے بعد چونے کا چھڑکاؤ کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے، اور انہوں نے عوام کو احسن طریقے سے خدمات کی انجام دہی پر منتخب بلدیاتی نمائندوں اور صدر ٹاؤن کے افسران اور عملے کو شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے ہم نے عید الاضحیٰ کے تینوں دن سڑکوں پر رہ کر خدمات کی انجام دہی کو یقینی بنایا ہے۔ چیئرمین صدر ٹاؤن نے عوام سے بھی اظہار تشکر کیا جنہوں نے عید الاضحیٰ پر
صدر ٹاؤن سے مکمل تعاون کیا۔ دعوت اسلامی کی جانب سے اجتماعی قربانی کا کیمپ لگایا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے انتظامات پر اولڈ کھارادر کی عوام نے سندھ حکومت کے کاموں کو سراہا۔ سندھ حکومت اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کاوشوں سے بہترین انتظامات پر دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور عوام نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 3 روز اجتماعی قربانیوں کے دوران لاشوں کو فوری ٹھکانے لگانے اور پانی کا چھڑکاؤ اور چونے کے چھڑکاؤ کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ ہم وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سعید غنی اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے MD طارق نظامانی کے مشکور ہیں۔ اولڈ ٹاؤن کھارادر صدر زون کے اندر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا سیٹ اپ سجایا گیا تھا۔ ہماری دعوت اسلامی جو ایک فلاحی تنظیم بھی ہے، مذہبی تنظیم بھی ہے، اور عوام الناس کے جو فلاحی کام ہیں ان کے لیے بہت سارے شعبہ جات میں جس طرح سے ان کی خدمات ہیں، تو عید قرباں پر ان کا یہ خاصہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی قربانی کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ لگاتے ہیں۔ ہر علاقے میں الگ الگ لگتا ہے۔ جیسے آصف بھائی نے فرمایا کہ ہمارے کھارادر ٹاؤن میں یہ سب سے بڑی اجتماعی قربانی ہوتی ہے، اس میں کم و بیش 200 سے اوپر پلس جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ رہی بات صفائی کی، ستھرائی کی، چاند رات سے آصف بھائی ہمارے UC چیئرمین پیپلز پارٹی کے شانہ بشانہ ایک لمحے میں ہر چیز پرووائڈ کرنا، چاہے وہ RS کے لیے کنٹینر ہو، چاہے وہ RS کے لیے ورکرز ہو، چاہے وہ عید کی صبح سے لے کر ابھی تک آج تیسری دہن پہ ہیں، ان کے ورکر مسلسل، اور یہ خود ہر 10 منٹ بعد زیر نگرانی اپنی ساری چیزوں کا کام کروانا، اور آخری جو ہوتا ہے خاص طور پہ جو صفائی کے مانور ہوتے ہیں، صفائی تو وہ ہر عید دوسری عید کو ہوتی تھی، جو تیسری کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسری جانب چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے ممبر صوبائی اسمبلی آصف موسیٰ، ممبر سندھ کونسل حیدر علی عمرانی، کونسلر قمر احمد خان کے ہمراہ ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری آپریشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر چیئرمین چنیسر فرحان غنی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ٹاؤن کے عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کریں، جس حد تک ممکن ہو رہا ہے خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے عوام کی رہنمائی کے لیے مختلف علاقوں میں شکایتی کیمپس بھی لگائے گئے تھے، جہاں شہریوں کی جانب سے موصول شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا تھا۔ سندھ سالڈ ویسٹ کے ساتھ مل کر ہم نے جو وعدہ عوام سے کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کے بعد ٹاؤن کی حدود میں مین شاہراہوں پر ارکے گلاب کا اسپرے کیا جائے گا اور اندرونی سڑکوں پر چونے کے چھڑکاؤ کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ افسران اور عملہ شاباشی کا مستحق ہے، انہوں نے جس طرح عوام کی خدمت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ عید کے تینوں دن خود فیلڈ میں رہ کر تمام کاموں کا معائنہ کیا ہے۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء کی ہدایت پر میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان نے عید الاضحیٰ کے تیسرے دن اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ علاقے کی گلیوں میں کیے گئے ابراہیم علی بھائی اسکول اورنگی نمبر 10 UC پر موجود علائشوں کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فوری طور پر محکمہ سینیٹیشن کے عملے کے ذریعے ان علائشوں اور کچرے کو اٹھوایا اور اپنی موجودگی میں چونے کا چھڑکاؤ اور اسپرے بھی کروایا۔ میونسپل کمشنر نے محکمہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حکام سے کہا کہ علائشیں اور کچرا اٹھوانے کے فوری بعد چونے کا چھڑکاؤ اور اسپرے لازمی کیا جائے تاکہ تعفن نہ پھیلے، عوام کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول میسر آ سکے۔ میونسپل کمشنر اورنگی آغا فہد احمد کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ 3 دن سے ہم لگاتار فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں، اور یہ جو مین روڈ سے ہمارے ماشاءاللہ سے ہم نے کلیئر کیے ہوئے ہیں، 100% کلیئر کیے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں بولوں گا 90%، 99% نہیں، 100% ہمارے کلیئر ہے ماشاءاللہ سے۔ تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی وہ بھی ہم شام تک کلیئر کر دیں گے۔ اسے ہر منٹ میں یا 2 منٹ میں ایک آفس وہ لوگ پھینک کے چلے جاتے ہیں، پھر ہماری گاڑی واپس آتی ہے، واپس اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ نے 3 دن ہو گئے ہیں کہ ایک سویپر بھی علاقے میں نہیں ہے۔ میں نے GM صاحب سے پوچھا کہ سویپر کہاں گئے سب، بولتے ہیں وہ چھٹی پہ۔ میں نے کہا جب ہم چھٹی میں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم چھٹی پہ نہیں ہیں، ہمارا پورا سٹاف چھٹی میں نہیں ہے، کوئی وائس چیئرمین چھٹی میں نہیں ہے، کوئی چیئرمین چھٹی میں نہیں ہے، تو یہ کیسے چھٹی پہ، مجھے یہ بتائیں۔ کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ پھر میں گیا کچرا کنڈی پہ دیکھنے کے لیے کیا حالت ہے علاقوں کے اندر، وہاں پر بھی یہی حالت تھی، کوئی کچرا نہیں اٹھ رہا۔ ہم نے جب میٹنگ ہوئی تھی DC صاحب کے پاس، کمشنر صاحب کے پاس، وہاں پر ہدایت ان کو یہ دی تھی کہ جو کچرا اٹھے گا ان کی الگ گاڑیاں ہوں گی، وہ کچرا اٹھے گا، ان سے ان کا واسطہ نہیں ہے۔
پھر بھی نہیں اٹھ سکیں. اندر کی اپنا وہاں پہ علائشیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں کچرا کنڈی ہے, تو یہ چیزیں بڑی ہم فیس کر رہے ہیں. باقی ماشاء اللہ سے ہم نے جو اورنگی کے اندر صاف ہوں گے, چونا لگا ہوا ہے, اسپرے ہو رہی ہے, اپنا پانی چھڑکاؤ کر رہے ہیں, 10 چیزیں ہو رہی ہیں. مگر مین چیز ہماری یہ ہے کہ سویپنگ سٹاف, ہمارا مین چیز ہے سویپنگ سٹاف, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں اپیل کرتا ہوں ہمارے کمشنر کراچی صاحب سے, اپیل کرتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہ آپ ان چیز کا نوٹس لیں. اور یہ جو یہاں پر جو چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی جانب سے عید الاضحیٰ پر عوامی خدمت کے کام جاری ہیں. میونسپل کمشنر شاہ فیصل ٹاؤن امجد علی پٹھان, ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن فرحان شبیر کے ہمراہ شاہ فیصل ٹاؤن کے مختلف یوسیز میں عید الاضحیٰ پر قربانی کی علائشیں اٹھانے اور کلیکشن پوائنٹس کا دورہ کیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر شاہ فیصل امجد علی پٹھان نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ اور ٹاؤن کی جانب سے مشترکہ آپریشن کو مکمل کرنے کے ہر ممکن اقدامات کیے گئے تھے. ٹاؤن کے ہر افسر اور ملازم فیلڈ میں موجود ہیں. میونسپل کمشنر شاہ فیصل کا مزید کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. اور بقرعید میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ کچرا جمع ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ پچھلے سال بھی فرحان بھائی نے بھرپور محنت کی تھی اور بالکل کلیئر تھا ہمارا کیا رزلٹ. اور اس دفعہ بھی دوسرا دن ہے, ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اچھے ہیں. میں نے دوسری جگہوں پہ بھی وزٹ کیا ہے تو وہاں پہ تھوڑا بہت کچھ چیزیں نظر آئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری گلیاں, مین روڈ سارے کلیئر نظر آ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ محنت ہے ہمارے ڈائریکٹروں کی اور خاص کر کے فرحان بھائی کی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے محنت کی بھرپور. تو ماشاءاللہ چیئرمین صاحب, وائس چیئرمین صاحب, سارے ہمارے ڈائریکٹران آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہر بندہ عید کے پہلے دن سے روڈ پہ نظر آ رہا ہے. تو میں شاہ فیصل کی عوام کو بھی کہوں گا کہ اگر کوئی عید الاضحیٰ پر پہلی بار سڑکوں کی دھلائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. عید الاضحیٰ کے دوران شہر کے مختلف شاہراہوں کی دھلائی کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا. اس موقع پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ پہلے مرحلے میں اہم ترین شاہراہوں کی دھلائی کی جا رہی ہے. اس میں لیاقت آباد, ضیاء الدین روڈ, بنس روڈ اور اطراف کی سڑکوں کی دھلائی کی جا رہی ہے. شہر میں علائشیں اٹھانے کا کام بھی جاری ہے, ساتھ دھلائی بھی کر رہے ہیں. ہر علاقے میں جراثیم کش ادویات اور پاؤڈر چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے. شہریوں کو اگر کوئی شکایت ہے تو فوری متعلقہ حکام اور نمبرز پر شکایات درج کروائیں. ہر ضلع, ہر علاقے کا دورہ کر رہا ہوں, جہاں کہیں کمی رہی ہے اسے پورا کر رہے ہیں. منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں, کام کی ان کی اہلیت نہیں ہے. ہم صرف خدمت کے عزم کے ساتھ میدان میں موجود ہیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے میئر کراچی کو نااہل قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں کہ میئر کراچی چونا لگانے میں ماہر ہیں, اب وہ بھی آپریشن کے نام پر عوام کو چونا لگا رہے ہیں. پورے شہر کو ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا ہے. شہر میں بدبو, تعفن پھیلا ہوا ہے, لیکن میئر کراچی مہنگی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. علی خورشیدی نے مزید کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. یقین جانیے پورا شہر اس نااہل میئر کے بد انتظامی کی وجہ سے جو ہے وہ پورا شہر ڈمپنگ یارڈ میں جو ہے وہ منتقل ہو. یہ انتظامی نااہلی ہے اور یہ نااہل میئر ان تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے. شریک جرم تو پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. وہ آج میں علیم عادل شیخ صاحب کا بیان سن رہا تھا, وہ اپوزیشن لیڈر کیا کر رہا ہے, اور بھائی تمہارے چیئرمین کیا کر رہے ہیں, پہلے یہ تو بتاؤ. کراچی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور یہ جو مین شاہراہ ہے نا, اس سے نکلے, ذرا باہر آئے, اورنگی ٹاؤن کا سفر کرے, نارتھ نازم آباد کا سفر کرے اور ان گلیوں اور محلے میں جائے جہاں پہ جو ہے وہ تعفن پھیلنا شروع ہو. تحریک جرم تو جماعت اسلامی بھی ہے. تمہارے چیئرمینز کیا کر رہے ہیں, تمہارے یو سی کے چیئرمین کیا کر رہے ہیں, یہ سب مل کے جو ہے وہ کراچی والوں کو اذیت میں ڈال رہے ہیں. 22.5 کروڑ روپے کراچی والوں کے جیبوں سے کے الیکٹرک کے بلوں میں یہ جو ہے وصول کر رہا ہے یہ میئر. مجھے ذرا یہ تو بتائے, شہریوں کو یہ تو بتائے کہ اس 22.5 کروڑ سے میئر صاحب کون سی ڈراسٹک تبدیلی لا رہے ہیں جناب. اب آپ کا کام ہی چونا لگانا ہے, اور چونا بھی نہیں, ابھی تو یہ بقرعید میں یہ چونے کے نام پہ بھی فراڈ ہوتا ہے, یہ بھی میں بتا دوں. ذرا سا انویسٹیگیٹو جرنلزم کر لیجئے گا. میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, پورے کراچی میں چونا تو گرے گا مگر وہ چونا نہیں ہوگا, وہ ہوگا ماربل کا پاؤڈر. یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں.
چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو نے سندھ سالڈ ویسٹ اور ٹاؤن افسران کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری آپریشنز کا معائنہ کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ٹاؤن میں صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ خود تمام آپریشن کا معائنہ کر رہا ہوں تاکہ عوام کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ ٹاؤن انتظامیہ اور سندھ سالڈ ویسٹ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ جس طرح عوام کی خدمت کے لیے اپنے تہوار پر گھر سے دور رہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ دورے کے موقع پر چیئرمین ابراہیم حیدری ٹاؤن نذیر احمد بھٹو نے شہریوں سے اپیل کی کہ ہم سب مل کر ہی اپنے ٹاؤن کو مثالی ٹاؤن بنا سکتے ہیں۔ اگر کہیں علائشیں موجود ہیں تو ہمارے کمپلین سینٹرز یا سندھ سالڈ ویسٹ کے ٹول فری نمبرز پر رابطہ کریں۔ رات سے ہی سڑکوں کی دھلائی اور چونے کے چھڑکاؤ کے کاموں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ کچھ جگہوں سے شکایات ضرور موصول ہو رہی ہیں جن کا فوری طور پر ازالہ کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ اس دوران پولیو کے خلاف جنگ میں مسلسل کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فرینکا نے کمشنر کراچی کی قیادت کو شہر سے پولیو کے خاتمے کے اقدامات کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے گئے ٹھوس اقدامات کو سراہا۔ میٹنگ کے دوران کراچی کی پولیو مہم کے بنیادی مقاصد کے طور پر وبائی امراض کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ ملاقات میں کراچی بھر کے ڈپٹی کمشنرز کے فعال کردار کا بھی اعتراف کیا گیا، خاص طور پر پولیو کے خاتمے کے لیے ان کی مسلسل قیادت اور زمینی ہم آہنگی کو پولیو مہمات کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے اور تیز رفتار رد عمل کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے ان کی وابستگی پیش رفت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے متاثرہ اضلاع میں نان اسٹاپ کی حمایت کو برقرار رکھنے کی ضرورت کا اعادہ کیا اور قومی سطح پر فرنٹ لائن ورکرز کی صلاحیت کو بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے FLW کو کام کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی وکالت کی اور ان کی لگن اور محنت کو سراہنے کے لیے تعریفی تقریبات منعقد کرنے کی تجویز پیش کی، جو فرنٹ لائن افرادی قوت میں حوصلہ بڑھانے اور حوصلہ افزائی کے لیے ایک ضروری قدم ہے۔ چیف فائر بریگیڈ آفیسر ہمایوں خان نے آتش زدگی کے دوران کیے گئے ریسکیو اقدامات سے متعلق واٹر کارپوریشن کی مشترکہ کاوشوں کو سراہا ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر واٹر کارپوریشن نے فائر بریگیڈ کو بروقت پانی فراہم کر کے امدادی کارروائیوں کو ممکن بنایا۔ ماڑی پور اور لانڈی پروسیسنگ زون میں آتش زدگی کے دوران واٹر کارپوریشن نے فوری طور پر پانی کی فراہمی یقینی بنائی۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ تو شدت تھی، لیکن یہ ہے کہ قبل وقت جو فائر فائٹنگ اور جو پانی کا جو ایک سپلائی تھی واٹر بورڈ کے تحت جو ممکن ہوئی بر وقت، جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ بہت بڑا جو ہو سکتا تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور بالکل یہ سمجھیں کہ جو شعلے بیک سائڈ پہ رہ گئے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہمارے تک 6 فائر ٹینڈر ایک باؤزر اس پر کام کر رہے ہیں اور بر وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو لانڈی EP زون میں بھی اس وقت بڑی فائر ہوئی تھی، جہاں پر اس وقت ہمارے 12 سے 14 فائر ٹینڈر 2 سنارکل وہاں بھی کام کر رہی ہیں۔ ایک تیسری فائر پاپوش نگر میں بھی ہوئی تھی۔ اٹس مینس یہ تینوں عید کے تہوار کیونکہ چھٹیوں کے ہوتے ہیں، لوگ گھروں پہ ہوتے ہیں، تو آگ کا جو بھرنے کا ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لیبر نہیں تھی، موجود نہیں تھی جو بر وقت اس کو بھانپ نہیں سکی، جس کی وجہ سے فائر فائٹنگ میں مشکلات آئیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے فائر فائٹر KMC آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ تمام چیزیں یہ سمجھیں کہ میئر مرتضی وہاب صاحب اور واٹر بورڈ جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، یہ ممکن کامیابی اسی وقت ہو رہی ہے۔ شارٹ سرکٹ ہے یا کیا ہے؟ یہ میں یہ کہتا ہوں کہ 80% جو جتنی کراچی میں آگے لگتی ہیں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگتی ہیں، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی کہوں گا جہاں پر الیکٹرک کے برکم بل ہوتے ہیں ان کا چاہیے کہ ایک ٹاسک فورس بنا کے اس کے اوپر بھی چیک آؤٹ کریں کہ کس فیکٹری میں کتنا لوڈ چل رہا ہے، کس کارخانے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اطمینان پارٹی مختلف مکاتب فکر کی شخصیات کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک شاندار اطمینان پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبے کی سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی ہے۔ تقریب میں چیف سیکرٹری سندھ، صوبائی وزراء، مشیران، معاون خصوصی، IG پولیس، صوبائی سیکرٹریز، اعلیٰ سرکاری افسران، سول سوسائٹی کے نمائندے، منتخب عوامی نمائندگان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکنان شریک ہوئے۔
تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام مہمانوں سے فرداً ملاقات کی اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق معزز مہمانوں کی تواضع مشروبات، مٹھائیوں اور ٹکہ کباب سے کی گئی۔ عید ملن کی اس تقریب میں فادر ماریو، کارڈینل جوزف اور مسیح برادری کے دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی ہے۔ تقریب میں ممتاز تاجر عقیل کریم ڈیڈی، زبیر موتی والا، جاوید بلوائی، پارٹی اور پارسی کمیونٹی کے رہنما اور دیگر مختلف کمیونٹیز کے نمایاں افراد بھی موجود تھے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ عید الاضحیٰ ایثار، قربانی، صبر اور خلوص کا درس دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر سندھ میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہر طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عید کا یہ موقع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عوامی خدمت، اخلاص اور ایمانداری کے جذبے کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ انہوں نے پارٹی کارکنان کو اصل سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد اور قربانیاں ہی ہماری اصل طاقت ہیں۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ تقریب کے دوران پارٹی کارکنان سے گھل مل گئے اور ان سے خوشگوار ماحول میں گفتگو کی۔